نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید حصول برکت و نزول رحمت کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مبارک دن میں ایک عظیم ترین مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا تعلق ہر فرد انسانی سے ہے، خصوصاً علی الخصوص مسلمانوں سے اس کا سب سے گہرا اور مضبوط تعلق ہے، اور عمومی طور پر اس کا تعلق مسلمانوں کے علاوہ دوسرے افراد انسانی سے بھی انتہائی گہرا اور مضبوط ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جس خدا کو مانتا اور جس خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس خدا کے ارشادات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھے، اور جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس رسول کے ارشاد پر عملداری اپنے لیے سعادت سمجھے۔ ایک زندگی انسان کی وہ ہے جو وہ ماحول سے، ماں باپ سے، دوست احباب سے سیکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس میں بہت دخل انسان کی اپنی فطرت کا بھی ہوتا ہے، موروثی زندگی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو وراثت میں وہ زندگی لے کر آتا ہے۔ یعنی گھر والے ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، خاندان والے ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، دوست احباب یوں کرتے ہیں تو وہ بھی یوں کرتا ہے۔ ایک تو زندگی یہ ہے، اور تقریباً ہر 100 میں سے بلا مبالغہ 95 سے زیادہ افراد ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے جو اللہ اور رسول نے دی ہے، اللہ اور رسول نے بتائی ہے، اس کی لائن آف ایکشن دی ہے کہ وہ زندگی کیا ہے اور کیسے گزارنی ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو چیزیں ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمیں اچھی ملی ہیں، یہ ہمارے لیے بونس ہے، بہت ہی زیادہ پلس پوائنٹ ہے، اور جو چیزیں وہاں سے ہمیں نہیں مل سکی یا ملی تو
اللہ اور رسول کے مطابق نہیں ہے تو اس میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں کو ترک کریں اور ان چیزوں کو اختیار کریں جو اللہ اور رسول کے ارشادات کے مطابق ہیں۔ آج میں آپ کو کائنات کی سب سے حسین زندگی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس زندگی کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی اور جس زندگی کی مثال بھی بیان فرمائی اور جس زندگی کے شب و روز کے کئی معمولات بھی بیان فرمائے اور جس زندگی کو بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اس سے خوبصورت زندگی ساری کائنات میں نہ کبھی ہوئی نہ کبھی ہو سکے گی۔ وہ زندگی ہے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس زندگی کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ محبوب تیری زندگی کی قسم، لعمرک، محبوب تیری زندگی کی قسم ہے۔ جس زندگی کے شب و روز کو اللہ تعالیٰ نے کئی حوالوں سے قرآن مجید میں بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے حبیب اللہ جل شانہ یعنی ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتے، وانت حل بہذا البلد، اور اگر اس شہر مکہ کی قسم ہم ارشاد کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شہر مکہ میں رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کو اللہ کریم قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، مثال کے طور پر یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے 14ویں کے چاند، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ سارے جو ذکر ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ہیں۔ والضحیٰ میں ایک تفسیر کے مطابق حضور کے چہرے کی بات ہے، واللیل اذا سجا میں ایک تفسیر کے مطابق حضور کے زلفوں کی بات ہے۔ آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کریمہ کا بیان ہے کہ جس طرح آپ پہلے بھی سائل کو جھڑکتے نہیں تھے، آپ اپنی عادت کریمہ پر ثابت رہیے اور اسی کے مطابق آپ کسی بھی سائل کو جھڑکی نہ دیں۔ کیا آپ یتیم نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف راہ عطا فرمائی؟ کیا آپ اللہ جل شانہ کی محبت میں خود سے بھی گم نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید اپنی بارگاہ میں رستہ عطا فرمایا؟ کیا آپ مال کے اعتبار سے کمزور نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرما کر کے غنی فرما دیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے شب و روز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر بیان فرمایا۔ حضور کی صداقت کو، حضور کے کلام کو، حضور کی تبلیغ کے انداز کو۔ آج میں آپ کے سامنے اس عظیم ترین زندگی کے 3 گوشے جس کو اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے ازبس ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی پینے کے طریقے سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیٹنے کے طریقے تک کی اتباع کرنی چاہیے۔ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جتنے بھی بزرگ ہوئے انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دل و جان سے لگایا۔ ہر سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ پانی پینے کا طریقہ میرے رسول کا کیا ہے اس پر بھی، حضور کے بیٹھنے کے کتنے انداز تھے اس پر بھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں کیا چیزیں پسند تھیں اور حضور کھانے کے لیے کس طرح بیٹھتے تھے، اس میں بھی اتباع ہونی چاہیے۔ لیکن میں آج آپ سے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی وہ 3 باتیں گزارش کروں گا جو ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حضور کے ساتھ ساتھ رہی، اور جس کا بہت گہرا تعلق معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان بیٹھ کر کے پانی پیے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے پیتا ہے تو گناہگار تو نہیں ہوگا، سنت چھوٹے گی، لیکن اس کا اثر اگر کھڑے ہو کے نہیں پیتا یا کھڑے ہو کے پیتا ہے تو اس کا نفع و نقصان کا زیادہ تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، لوگوں سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے سنت ادا کر رہا ہے، کھڑے ہو کے کھاتا ہے خلاف سنت کر رہا ہے، لیکن اس کا زیادہ تعلق معاشرے سے نہیں ہے، بہت گہرا تعلق نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جن سنتوں کو، جن میں سے 3 سنتوں کو آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے، خاندان سے ہے، اس کا تعلق پوری دنیا سے ہے، اس کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ چیزیں حضور کی سنت ہے، ساری زندگی حضور نے اس پر عمل کیا۔ عام طور پر ہمارے یہاں پانی پینے، کھانے، بیٹھنے، اٹھنے، بولنے، چلنے، ان کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو حضور کی سنتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنے لگا ہوں، جس کا بہت گہرا تعلق معاشرے سے ہے، جس پر عمل کرنے سے معاشرے کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اور جس کے چھوڑنے سے اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ان 3 عظیم ترین سنتوں میں سے جو پہلی سنت میں اللہ کے نبی کی آپ کے سامنے گزارش کرنے لگا ہوں، جسے ہمیں ساری زندگی اختیار کیے رکھنا ہے، چونکہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور عقل مند انسان اچھی چیزوں کو اپناتا ہے اور بری چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ حضور کی زندگی میں اللہ نے جتنی چیزیں رکھی وہ سب اعلیٰ درجے کی اور باکمال درجے کی، لہذا حضور کی ان عظیم ترین سنتوں میں سے ایک عظیم ترین سنت حضور کا ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ سچ بولنے کا جتنا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے کہ اس کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو پہنچے گا، ویسا ہی اس کا بڑا گہرا تعلق معاشرے سے ہے، ماحول سے ہے۔ اگر انسان سچ بولتا ہے تو معاشرہ کچھ اور بنے گا، اور انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو معاشرہ پھر کچھ اور بنے گا۔ یہ عظیم ترین سنت میرے نبی کی، جس سچائی کے بارے میں رب بھی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الصادقین، اللہ سچوں سے محبت کرتا ہے، اور جھوٹوں کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار رہو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو سچ بولنا تو یوں بھی ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ کو پسند ہے، اور جھوٹ سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر یہ حضور کی سنت ہے سچ بولنا۔ حضور کی تو سچائی کا عالم یہ تھا کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ چیز انٹرنیشنل ہے، جیسے انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں، یہ قانون انٹرنیشنل ہے، ساری دنیا اس قانون کو جانتی ہے، ویسی میرے نبی کی سچائی انٹرنیشنل تھی۔ ایک ایسی پاکیزہ زندگی جس زندگی میں جھوٹ کبھی میرے نبی کے قریب بھی نہیں آیا۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی عظیم ترین دائمی سنت، دائمی، جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی سے کبھی جدا نہیں ہوئی۔ چلو پانی پینے کی سنت تو یہ ہے کہ کبھی حضور نے پانی پیا تو وہ طریقہ کار عمل میں آیا، جب نہیں پیا تو طریقہ کار عمل میں نہیں آیا، لیکن سچ تو ہمیشہ حضور کے ساتھ ہے، حضور کے وجود کا سمجھیے کہ حصہ ہے۔ جس ذات کی سچائی کا عالم یہ تھا
کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صادق ہیں، محمد صادق ہیں۔ صادق کا معنی سچا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوش سنبھالنے سے لے کر دنیا سے جانے تک کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کتنی عظیم سنت ہے۔ آج دنیا میں بھی ایک دنیا ہماری ہے جہاں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے۔ ایک دنیا ان لوگوں کی ہے جو کاروباری دنیا میں لوگ رہتے ہیں اور جن کو دنیا کاروباری اعتبار سے بڑا کامیاب سمجھتی ہے، وہ ویسٹرن ورلڈ کی دنیا ہے، مغربی دنیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو چیز مسلمانوں کا تمغہ امتیاز تھی آج غیر مسلموں کا تمغہ افتخار بن چکی ہے۔ آج جو چیز مسلمانوں کے لیے تمغہ امتیاز تھی کہ یہ مسلمانوں کا تمغہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان سچ بولتے ہیں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تمغہ امتیاز مسلمانوں سے جدا ہو کر آج مغرب کے پاس جا چکا ہے، کافروں کے پاس جا چکا ہے۔ وہ آپ سے کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم آپ کو یہ چیز ڈیلیور کریں گے، آپ یقین کر لیں، یقین نہ آئے تو دنیا میں جا کے کسی سے پوچھ لیں، اپنے مسلمانوں سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو اس بات کی صداقت پیش کریں گے کہ اگر وہ کسی چیز کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اپنی کمٹمنٹ پوری کیا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حالانکہ ان کو سچ بولنے کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر اچھائی کی قبولیت کا مدار ایمان ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، لہذا سچ بولنے کا آخرت میں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں بے ایمان رہ کر بھی وہ سچ سے کام لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، حالانکہ یہ تو میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے نبی کی سنت ہے۔ یعنی جس شخصیت نے کبھی ایک بار بھی 63 سال کی زندگی ہے، 63 سال کی زندگی ہے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، حضور کی جان پر بھی بنائی، شب ہجرت بھی حضور کو مارنے کی سازش کی گئی، ہر طرح کی مشکل حضور کی ذات پر آئی، لیکن کیا اپنا اور کیا غیر کوئی ایسا حوالہ نکال کر دے سکتا ہے کہ میرے نبی نے اور آپ کے نبی نے کسی ایک لمحے پر بھی کبھی جھوٹ کا سہارا لیا ہو؟ کبھی نہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضور پر لوگوں کا اعتماد اتنا تھا کہ کافر بھی کہا کرتے تھے یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ اپنے فیصلے کروانے کے لیے وہ حضور کے پاس آتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، حضور پر ایمان نہیں لاتے، لیکن ان میں سے جب ان کو فیصلے کروانے ہوتے تو حضور کے پاس آتے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے۔ تو جس سچ کو اللہ پسند کرتا ہے، جس جھوٹ کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جس سچ پر حضور نے ساری زندگی گزار دی، مشکل سے مشکل وقت اللہ کے نبی کی ذات عالی پر آئے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، کبھی نہیں۔ حضور مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ناپسند فرماتے ہیں، میرے نبی کے ارشادات موجود ہیں، فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ناپسند فرماتے۔ اتنے سچے رسول کی ماننے والی امت آج اپنے آپ کو دیکھے کہ سچائی کے معاملے میں اس مسلمان امت کا معیار کیا ہے۔ باہر والے آپ کی سچائی پر ٹرسٹ کتنا کرتے ہیں اس بات کو چھوڑیے، کیا ایک باپ کا اعتماد اپنے بچوں پر اور بچوں کا اعتماد اپنے باپ پر ہے؟ کیا ایک بھائی کا اعتماد بھائی پر اور ایک بہن کا اعتماد ایک بھائی پر اور ماں کا اعتماد اولاد پر ہے؟ ایک شاگرد کا اعتماد استاد پر کہ شاگرد یہ کہہ سکے کچھ بھی ہو جائے میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں میرا استاد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا ایک شاگرد کا اعتماد استاد کے پاس اتنا ہے کہ استاد یہ کہہ سکے میرا شاگرد یہ تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ فیضان نبوت جو ملنا تھا، وہ فیضان نبوت لوگ اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں،
لوگوں کی عمریں ہو گئی ہیں، زندگیوں کے کئی اشرے گزر چکے ہیں، لیکن آج تک ان کو سچ بولنے کی عادت نہیں پڑی۔ میرے بھائی، عادت ایک بار، دو بار، 10 بار کو نہیں بولتے، عادت تواتر سے آتی ہے، بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے، جب جا کے کہتے ہیں اس کی عادت ہے سچ بولنے کی۔ عادت 2، 4، 10 بار سے نہیں ہوتی۔ دن بھر میں 10 مرتبہ سچ بول لیا اور باقی جھوٹ، اس سے کبھی سچ کی عادت نہیں بنے گی۔ تو میرے نبی کی ایک عظیم ترین سنت، ساری زندگی کی سنت، سچ بولنا ہے۔ اس سنت کی طرف کون آئے گا؟ آج معاشرے میں دیکھ لیجئے، کئی لوگ صرف دنیاوی مفاد کی خاطر، صرف دنیاوی مفاد کی خاطر وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، وہ کاروباری ہو یا غیر کاروباری ہو، وہ ایک مذہبی حلیے والے ہوں یا غیر مذہبی حلیے والے ہوں، جھوٹ سمجھ لیجئے ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ مسجد کا اسلام اور ہے، بازار کا اسلام اور ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ مولوی کا اسلام اور ہے اور مارکیٹ کا اسلام اور ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ کسی مدرسے میں اور کسی دینی ادارے میں اسلام اور ہے، اور باہر نکلو تو باہر کی دنیا کا اسلام اور ہے۔ خدا کی قسم، یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے رب اور رسول سے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، ان کی بھی دکان چل رہی ہے، ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اسی دنیا میں، اسی بازار میں ان کی دکانیں بھی چل رہی ہیں۔ آپ رب پہ بھروسہ تو کریں، آپ اللہ کے اس فرمان پہ بھروسہ تو کریں کہ اللہ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ جھوٹ سے نفرت تو کریں، اس لیے نفرت کریں کہ میرے رسول کو نفرت تھی، اس لیے نفرت کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر رب کی لعنت ہو، کیا وہ پھل پھول سکتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ خدا نے تو قرآن میں ارشاد فرما دیا، اے محبوب، ان کافروں کے پاس جو مال و دولت کی فراوانی ہے، اس مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جب کافروں کے بارے میں رب نے یہ فرمایا کہ ہم ان کو مال دے رہے ہیں، آسان زندگی دے رہے ہیں، ان کے لیے فراوانیاں ہیں آسائشوں کی، لیکن اے محبوب، تم اپنے آپ کو پریشانی میں دیکھ کر اور ان کے کافر ہونے کے باوجود ان کو آسانی میں دیکھ کر اپنا دل رنجیدہ نہ کرنا۔ یہ کبھی بھی کوئی نہ سوچے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تو تم سے راضی ہے، اللہ تو تمہارے غلاموں سے راضی ہے۔ ہاں، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ اگر کوئی غلط کر کے اپنے کاروبار کو چمکا رہا ہے، آج وہ کروڑ پتی، ارب پتی اور کھرب پتی ہے، تو خدا را ان کو دیکھ کے یہ نہ سوچنا کہ ان کے جو بھی کام ہیں اچھے ہوں گے۔ اس نے سود پہ کام کیا تو اچھا ہے، اگر اچھا نہیں ہوتا تو آج اتنی ترقی کیسے کرتا؟ دنیا کے پیسے اللہ کی رضامندی کا ثبوت اور دلیل نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کا ثبوت اور اس کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تو ابو ذر غفاری سے راضی ہے، جس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا جسم پورا چھپانے کے لیے بھی پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ کوئی مال و دولت کی فراوانی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اللہ تو صرف اس سے راضی ہوتا ہے جو محمد کے طریقے پہ چلنے والا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبھی تو اس نے محمد عربی کا طریقہ ساری دنیا کے سامنے رکھا۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کی پوری زندگی شروع سے آخر تک ساری دنیا کے سامنے پیش کی اور فرمایا یہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کو امید ہے اللہ سے ملنے کی اور جس کو امید ہے یوم آخرت کی
وہ اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور وہ ایک ہی زندگی ہے ساری کائنات میں جو زندگی ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیجیے، جس کو شروع سے آخر تک بغیر کسی استثناء کے اس خدا نے اپنے محبوب کی زندگی کا استثناء ایک ذرے کے لیے بھی نہیں کیا کہ اس نبی کی زندگی کو یہاں فالو کرنا ہے، یہاں فالو نہیں کرنا، اس نبی کی زندگی کو یہاں پر عمل میں لانا ہے اور یہاں پہ نہیں لانا، نہیں، پوری زندگی میرے محبوب نے جو کیا وہی اچھا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ فرمانے لگے ایک شخص سے کہ یہ جو تم نے کیا یہ سنت تو نہیں ہے، یہ سنت تو نہیں ہے۔ تو اس شخص نے سامنے سے گزارش کی، حضور یہ سنت تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ تو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی سنت پر مضبوطی سے قائم تھے، اور ان کی سنت کا حال یہ ہے آج بھی ان کی سنت پر عملداری کا حال یہ ہے کہ اگر صرف بندہ ان کی سیرت کو پڑھ لے، صرف ان کی سیرت کو پڑھ لے، تو ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد محمد مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں حضور کی سنت اتنی داخل تھی، اتنی سنت سے محبت کرتے تھے، لہذا فرمایا یہ سنت تو نہیں ہے۔ سامنے والے نے کہا حضرت یہ سنت نہیں ہے لیکن بہتر تو ہے، تو جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا جو سنت نہیں ہے وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہتر وہی ہے جو سنت ہے، بہتر وہی ہے جو سنت ہے۔ جب یہ سنت نہیں ہے تو پھر بہتر بھی نہیں۔ تو جس زندگی کو اللہ نے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا وہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ہماری زندگی نہیں جو میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی تو دریا کے بہتے پانی کی طرح ہے جو بغیر مرضی کے بہ رہا ہے۔ زندگی اس کا نام نہیں ہے، زندگی کوششوں کا نام ہے، زندگی بنانے سے بنتی ہے، زندگی بنانے سے بنتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں ہر وقت ایک ترقی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس بندے کے 2 دن ایک جیسے ہوں، 2 دن ایک جیسے ہوں، کل جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، کل جس جگہ پہ تھا آج بھی اسی جگہ پر ہے، اس کی عبادت میں ترقی نہیں ہوئی، اس کی سوچ میں ترقی نہیں ہوئی، وہ اللہ اور رسول کے مزید قریب نہیں ہو سکا۔ فرمایا جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ نقصان اٹھانے والا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ خسارہ اٹھانے والا۔ ایک مسلمان جو کل ہوتا ہے آج اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اس کا درجہ کل کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ کل جس درجے میں وہ تھا آج اس کا درجہ اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا وہ نقصان اٹھانے والا۔ تو حضور کی عظیم ترین سنتوں میں سے جس سنت کا بلا واسطہ اثر انسان کی اپنی شخصیت پر اور پورے معاشرے پر پڑتا ہے، اس میں سے ایک سنت میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، سچ بولنا۔ سچ بولنا، ایک انسان طے کر لے کہ میں نے سچ بولنا۔ کون اس کی زندگی لے لے گا؟ کون اس کی نوکری کھا لے گا؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم راہیں کھول دیتے ہیں اس کے لیے۔ جبکہ ہمارا رب یہ فرماتا ہے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم تمہیں کھلاتے ہیں، پھر کیوں ڈرتے ہیں کسی سے کہ سچ بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اللہ کے فرمان پر بھی نقصان ہو جائے گا، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بھی نقصان ہو جائے گا، اللہ کی بات ماننے میں بھی نقصان ہو جائے گا، تو پھر فائدہ کدھر ہوگا؟ فائدہ تو صرف اللہ اور رسول کی بات ماننے میں، اور اس کا فرمان ہے سچ بولو، کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک مزدور، ایک ٹھیلے والا، ایک چھابڑی والا، ایک پرنسپل، استاد، ایک
ایک شاگرد، ایک جاب کرنے والا اگر یہ سچ بولے گا تو اس کو کیا نقصان ہے؟ ایک سبزی بیچنے والا اگر یہ بات کہے گا کہ یہ چیز مجھے 20 کی پڑی ہے اور وہ جھوٹ نہ بولے جیسے لوگ بولتے ہیں کہ یہ چیز مجھے 100 کی پڑی ہے، تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ اگر وہ سچ بولے کہ یہ چیز مجھے 20 کی پڑی ہے یا میں 100 روپے کلو دوں گا، اور جھوٹ نہ بولے، یہ نہ بولے کہ مجھے 150 روپے کلو پڑی ہے، تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں لوگ؟ آپ یقین جانیں بہت سے لوگ صرف غیر شعوری طور پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور غیر شعوری طور پر اس لیے کہ وہ جھوٹ بول بول کر جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آپ گٹر کھلا ہوا ہو اور گٹر کی گند باہر پھینکی ہو تو آپ گزرتے ہیں تو آپ ناک بند کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آپ وہیں پر ایک بندہ دیکھیں گے جو گٹر کے پاس سے گزر نہیں رہا بلکہ گٹر کے اندر سے باہر نکل رہا ہے، اس نے ناک کے اوپر کوئی پٹی شٹی نہیں لگائی، اس لیے کہ اس کو بدبو نہیں آ رہی، اس کی ناک اٹھ چکی ہے، اسے بدبو نہیں لگ رہی۔ آج ہماری قوم کا اکثر کا حال یہی ہے، جھوٹ بول بول کر ایسی عادت ہو چکی کہ جھوٹ لگتا ہی نہیں ہے، جھوٹ لگتا ہی نہیں، حالانکہ جھوٹ کے شبہ سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ایک چیز ہے توریہ، کہ بندہ بولے سچ، سامنے والا کچھ اور سمجھے، اس سے بھی عام لوگوں کو منع کیا گیا کہ توریہ بھی علماء کریں، توریہ بھی وہ لوگ کریں جو اہل علم ہیں، اس میں بھی جھوٹ کا شبہ اور شائبہ ہے، اس سے بھی بچے، اس سے بھی بچے۔ ہمارے اسلاف کی تو زندگیاں بھری پڑی ہیں سچ بولنے سے، کبھی انہوں نے جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ صدیق اکبر تو ہیں، صدیق اکبر، صحابہ میں سے جس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سچائی کا مینارہ نظر آئیں گے۔ تو اگر ایک چھابڑی والا، ایک دکان والا، ایک چیز بیچنے والا، گلی گلی گھوم کے چیز بیچنے والا، مارکیٹ میں دکان لے کے بیٹھنے والا، ایک استاد یا ایک شاگرد یا ایک پیر یا ایک مرید اگر سچ بولے گا تو اس کو نقصان کیا ہے؟ لیکن فائدہ میں آپ کو بتا چکا اور پھر بتا رہا ہوں، اس کے سچ بولنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جس سے بڑا فائدہ میں نہیں جانتا، وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا اور محمد مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ اس سے بڑا فائدہ میرے علم میں نہیں ہے، اور کوئی اور فائدہ معلوم نہ بھی ہو تو اس فائدے کے آگے جتنے فائدے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، میرے سچ بولنے سے اللہ خوش ہوگا۔ میرا رب سچوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں، وہ فرما رہا ہے اے لوگوں سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ فرما رہا ہے سچ بولنا اللہ کو پسند ہے۔ اس نے جتنے رسول بھیجے سب سچ بولنے والے، اس نے جتنے ولی بنائے سب سچ بولنے والے، اس کو جتنے مومن پسند ہیں سارے سچے، جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی امت محمد مصطفیٰ سے پیار کا اظہار تو کرے، لیکن محمد مصطفیٰ کی ایک وہ سنت جو ایک لمحے کے لیے بھی محمد مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوئی، یعنی سچ بولنا، امت اس چیز کو اختیار کرنے سے کوسوں دور ہے۔ 100 میں سے 98 سچ کے عادی نہیں ہے، سچ کے عادی نہیں۔ میں عادت کی بات کر رہا ہوں، ادھار قرضے کا سچ نہیں، آج 4 مرتبہ سچ بول لیا کل 6 مرتبہ بول لیں گے، نہیں، پوری زندگی آپ کا اعتماد اتنا ہو کہ آپ کے بچے اگر دنیا بھی کچھ کہنا چاہے تو آپ کے بچے کہیں میرے والد جھوٹ نہیں بولتے، میرے والد جھوٹ نہیں بولتے، ہنسی میں بھی نہیں، مذاق میں بھی نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ لیکن آج قوم کا حال یہ ہو چکا کہ گھر گزرتے ہیں تو جتنی دیر گفتگو ہوتی ہے اس میں 20 بار جھوٹ بولا جاتا ہے، خواہ
خامخواہ، اس لیے کہ شعور ختم ہو چکا، شعور ختم ہو چکا. اور ایک مسلمان بے شعور نہیں ہوتا، مسلمان تو شعور والا ہوتا، شعور والا ہو. غیر شعوری طور پر بھی مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے شعور میں خوف بیٹھ چکا ہوتا ہے خدا کا کہ خدا ناراض نہ ہو جائے. ایک بات حضور کی سنتوں میں سے میں نے کہا 3 سنتیں میں آپ کے سامنے گزارش کروں جس کا تعلق ہمارے ماحول سے ہے، ہمارے ماحول سے ہے. میں نے شروع میں یہ کہا کہ پانی پینا بیٹھ کر 3 سانس میں یا اجالے میں دیکھ کر، یہ بھی سنت ہے. بیٹھ کے کھانا کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، سامنے والے کے اس پر ہاتھ نہ ڈالنا، کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز نہ نکالنا، یہ ساری سنتیں ہیں. لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا نقصان ایسا نہیں کہ پورے معاشرے پر پڑے، معاشرے پر پڑے. لیکن میں جس کی بات آپ کو کر رہا ہوں، 3 عظیم ترین سنتیں جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور کی سنت ہیں. اگر کوئی اس کو چھوڑے گا تو معاشرے پر سب سے پہلے اس کے اپنے گھر کا ماحول تباہ ہوگا. میرے نبی سے کسی نے پوچھا تھا، میرے نبی سے کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل. میرے نبی نے فرمایا ہاں، ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کیا ایک مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ہم نے اس کو کھیل سمجھ لیا ہے، کھیل سمجھ لیا. باتوں باتوں میں مذاق بے مذاق جھوٹ بولتے ہیں. ارے جس کے لیے اللہ فرمائے لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. آج دنیا میں کوئی، ہمارے یہاں اشارے بھی چلتے ہیں، کوئی ہاتھ یوں دکھا دیتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے. کوئی بولتا ہے تیرے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے، آگ لگ جاتی ہے. اور اللہ کے بندے، اللہ کہہ رہا ہے لعنت ہے، میری طرف سے لعنت ہے، میری طرف سے لعنت. آج بندہ بندے کو کہے وہ تیرے اوپر لعنت ہے، آگ لگ جاتی ہے. اور اللہ فرمائے لعنت ہے کس پہ؟ جھوٹے پہ. تو آگ نہیں لگتی. آگ لگنے کا معنی کیا یہ جذبات نہیں آتے کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں؟ اللہ کی لعنت، الامان والحفیظ، جو رحمت بھیجنے والی ذات اگر لعنت بھیج دے تو پھر تو میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی. میں کہتا ہوں کہ سچ بولنے میں جن چیزوں پر زیادہ کی ضرورت ہے لوگ ان کو چھوڑے بیٹھیں. اور میں اس رسول کی بات کر رہا ہوں جس رسول نے پوری زندگی ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا، جس کے یاروں نے جھوٹ نہیں بولا، جس کے چاچوں نے جھوٹ نہیں بولا، جس سے پیار کرنے والے اولیاء نے جھوٹ نہیں بولا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نسل مبارک میں، لیکن کئی پیڑھیوں کے بعد ماں نے صرف اتنا کہا، عبد القادر میں تجھے بھیج رہی ہوں، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اور نصیحتیں بھی کی. شیخ عبد القادر جیلانی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ماں نے بطور خاص نصیحت کی، عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا. ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا. شیخ عبد القادر کی عمر تقریباً 18 سال کے قریب تھی. ایک آ کے چیک کر کے گیا، نہیں ملے دینار. پھر آیا دوسرا. جب بھی کوئی پوچھتا کچھ ہے تو کہتے کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، تعداد بتاتے، پوری تعداد بتاتے، میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. لیکن وہ اندر ماں نے سیدھی تھی صدری کے اندر، ڈھونڈی نہیں ملی. دوسرا آیا، اس کو بھی نہیں ملی، اس نے بھی پوچھا کہا ہے. پھر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس ایک بندہ لے کر گیا، اور ڈاکوؤں کے سردار نے بھی پوچھا اور فرمایا کہ میرے پاس ہیں. پوچھا کہاں ہیں؟ کہا میری ماں نے اندر صدری میں وہ اشرفیاں سیدھی ہیں. جب صدری پھاڑی تو جتنے بتائے تھے اتنے ہی سونے کے سکے نکلے. ماں نے پڑھنے جاتے ہوئے خرچ کرنے کے لیے دیے تھے کہ بیٹا
تو اکیلا جا رہا ہے، اس قافلے میں تیرا کوئی نہیں، اب میری اور تیری ملاقات میدان قیامت میں ہی ہوگی، جا میں تجھے پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ تو وہ خرچ کے پیسے دیے تھے، جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، اتنا اثر کیا ان کے سچ نے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ڈاکوؤں کے سردار کو سمجھایا ہوگا، کسی کی بات سمجھ نہیں آئی، پلے نہیں پڑی، لیکن ایک 18 سال کا نوجوان ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جب سچ بولتا ہے تو ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ حیرت سے کہتا ہے، بچے تو نے یہ سچ بولا، حالانکہ تو چاہتا تو اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا، تو اس سچ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمانے لگے، میری ماں نے مجھ سے چلتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ عبدالقادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، بچے تو نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، ہم کیسے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑے بیٹھے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی توبہ کی، اور اس کے علاوہ جتنے اس کے ساتھی تھے سب نے توبہ کی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہاتھ پر 18 عمر میں توبہ کی، اور لکھنے والے لکھتے ہیں 40 تھے، اور 40 کے 40 کو توبہ کے بعد اللہ نے ولایت کے مقام پر فائز فرمایا۔ سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے، سچ کا اپنا اورا ہوتا ہے، سچ کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائی، لوگ خامخواہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وجہ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک شریعت اجازت نہ دے، لوگ خامخواہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری بات جو میرے نبی کی سنت ہے، ساری زندگی کی سنت، کوئی ایک حوالہ، کوئی دشمن بھی ایک حوالہ نہیں دے سکتا حضور کی اس سنت کے خلاف۔ وہ میرے نبی کی جو دوسری سنت ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ہوتا ہے نا زندگی میں، ایک لمبی زندگی ہے، انسان نے کسی کے ساتھ چیٹنگ کر لی۔ ہمارے یہاں تو یہ چیزیں جو فراڈ وغیرہ ہے، اس چیز کو فنکاری سمجھتے ہیں، فنکاری، جس کو ہماری زبان میں مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اس کو میں نے یہ کر دیا، اس کو میں نے وہ پہنا دی، اس کو میں نے یہ لگا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ دنیا جانتے ہیں، فنکاری سمجھتے ہیں۔ میرے نبی نے 63 سال کی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، کبھی نہیں کہ ایک واقعہ خدا نخواستہ ہو گیا ہو، کبھی نہیں۔ حالانکہ حالات خراب سے خراب آئے، جس شخصیت کی جان پر بن گئی ہو اور جان لینے کے پیاسے ان کے گھر کا گھیراؤ کر چکے ہوں، ان کے گھر کا گھیراؤ کر چکے ہوں، جس شخصیت پر اتنی مشکل گھڑی آ چکی ہو، پھر بھی اس شخصیت نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا۔ ہمارے یہاں کچھ داڑھی رکھنے والے مذہبی کہلانے والے، میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں، ایک آپ کی فیلڈ ہے جہاں آپ لوگ دنیا میں مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ایک ہماری بھی فیلڈ ہے، تو ہم اپنی فیلڈ کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، حیرت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے مسکراتے ہیں گویا داد لینا چاہتے ہوں کہ ہمیں داد دو، ہم نے کس طرح اس کو ہم نے گھما دیا، ایک غلط چیز صحیح بول کے دے دی، ایک غلط چیز صحیح بول کے دے دی، ایک صحیح چیز کی قیمت دھوکہ دے کے کم کروا لی۔ داڑھی رکھے ہوئے نماز پڑھنے والے، ان کی پیشانی پر نماز کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی زندگی، جس نبی نے کافروں سے بھی کبھی دھوکہ نہیں کیا، کافر سے دھوکہ نہیں کیا۔ ایک تو ہے نا مسلمان کو دھوکہ دے، ایک ہے مسلمان کافر کو دھوکہ دے۔ میرے نبی نے کافر کو بھی دھوکہ دینے سے منع فرمایا، دھوکہ نہیں دے، دھوکہ نہیں دے۔ جو بات طے ہو گئی وہ طے ہو گئی، دھوکہ نہیں دینا۔ چنانچہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جنگ پہ جا رہے تھے، سامنے دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو راستے میں جاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص ملا جو کہ کافر تھا، کافر، اور اس نے خود آ کر کے اللہ کے نبی کو پیشکش کی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں، میں آپ کی طرف سے ان لوگوں سے لڑوں گا
میں مسلمان تو نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو وہ ہیں، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں، میں مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کی طرف سے ان سے لڑوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے ایک بات طے کر چکے تھے، کافروں سے، کہ ہم تمہارے خلاف مسلمانوں کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لیں گے۔ حضور یہ بات کر چکے تھے، وعدہ کر چکے تھے کہ ہم مسلمان آئیں گے، صرف یہ جنگ تمہاری مسلمانوں سے ہوگی، ہم کسی سے بھی مدد نہیں لیں گے۔ اگر ایک شخص اس روز اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہو جاتا جس دن ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی کو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، لیکن اس دن بھی اس شخص نے خدا کی پیشکش کی کہ میں اپنی طرف سے خدا آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، ضرورت کے باوجود میرے نبی نے اس شخص کو منع کر دیا، فرمایا نہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے آگے زبان کر دی ہے کہ تمہارے مقابلے پر صرف مسلمان آئیں گے، لہذا ہمیں ضرورت کے باوجود ہم تمہیں اپنے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں کر سکتے۔ ایک کافر سے جبکہ جان کی بازی لگ رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کے لیے ایک ایک شخص بڑا قیمتی تھا، اور مسلمانوں نے جا کے اس کو بلایا نہیں تھا، وہ شخص خود آیا تھا کہ میں اپنی طرف سے آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ مجھے شریک کر لیں، اور میں آپ مسلمانوں کی طرف سے ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ لیکن پھر بھی میرے نبی نے جو زبان کر دی تھی اس زبان سے پیچھے نہ ہٹے، دھوکہ نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم تجھے اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے زبان کی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور تو مسلمان نہیں ہے، لہذا ضرورت کے باوجود ہم تجھے ان کے خلاف اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو وہ شامل کر لیتے تو ایک داغ لگ جاتا میرے نبی کی پوری زندگی پر، اور میرے نبی کو اللہ جل شانہ نے ہر داغ سے پاک رکھا ہے، ہر داغ سے پاک رکھا ہے۔ اس اہم ترین ضرورت کے موقع پر بھی میرے نبی نے اپنے معیار پہ سودا نہیں کیا، اتنی نفیس طبیعت اللہ نے ان کی بنائی تھی کہ کبھی بھی اپنے معیار پہ اللہ کے نبی نے سودا نہیں کیا، حالانکہ ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بازار میں گئے، ایک صحابی کو دیکھا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ وہاں تو روز کی بنیاد پہ لوگ آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ برسوں کی خرابیاں پرسوں دور نہیں ہوں گی، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے۔ برسوں کی خرابیاں پرسوں، یعنی ایک محاورہ ہے میرا اپنا بنایا ہوا کہ جلدی تو دور نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے۔ تو تربیت ہو رہی تھی، تو حضور روزانہ تربیت فرماتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، بازار میں کام کرتے تھے، بارش ہوئی تھی، اناج گیلی ہو گئی، مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آئے تو گیلی گندم نیچے رکھی اور اوپر خشک گندم رکھی، اوپر لوگوں کو خشک گندم نظر آ رہی ہے، نیچے گیلی ہے، لوگ آ رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ میرے نبی بازار گئے، بازار جانے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا جیسی گندم اوپر ہے ویسی نیچے بھی ہے؟ اور بات کرتے کرتے میرے نبی نے ان کے جواب دینے سے پہلے اپنا مبارک ہاتھ گندم میں داخل کیا تو اوپر خشک تھی اور نیچے گندم گیلی تھی، سمجھ آ گئی۔ میرے نبی ناراض ہو گئے، میرے نبی ناراض ہو گئے۔ آج پیسے تو لوگ کما لیتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی ناراضگی بھی خرید کے لاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں۔ جن کو راضی کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے تو لگا دینی چاہیے۔ آج لوگ مفت میں ان ذاتوں کی ناراضگیاں روز خرید کے لاتے ہیں، بازاروں سے، محلے سے،
دکان والوں سے ان کی ناراضگیاں خرید کے لاتے ہیں. میرے نبی ناراض ہو گئے اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے، جو دھوکہ دے، وہ محمد کے راستے پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں. جو ملاوٹ کرے، ملاوٹ کیا ہے؟ دھوکہ دینا. ملاوٹ کیا ہے؟ دھوکہ دینا. جو آپ سے خرید رہا ہے، جس چنے کو آپ لا کر کے، جو بھی شخص ہے جو لا کر کے ان چنوں میں جو چھوٹے چھوٹے کنکر ڈال رہا ہے، جو چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں ڈال رہا ہے، جو چائے کی پتی کے ساتھ لکڑی کا برادہ خرید کے اس پہ رنگ کر کے اس کو اس میں مکس کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے. دھوکہ ہی تو دے رہا ہے. ملاوٹ کرنے سے کیا دینا ہوتا ہے؟ دھوکہ. نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے. یہ ہے میرے نبی کی سنت. کافر کو بھی دھوکہ نہیں دیا، کافر کو بھی دھوکہ نہیں دیا. فرمایا نہیں. ایک زندگی تھی میرے نبی کی. ہم جو گزار رہے ہیں نا میرے بھائی، ہم جو گزار رہے ہیں، یہ ہماری اپنی خامخواہ کی زندگی ہے. ہمیں اللہ نے محمد علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا فرمایا ہے. محمد کی زندگی گزارو صلی اللہ علیہ وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اي في محمد علیہ السلام اسوة حسنہ. لوگوں تمہارے لیے میرے محمد کی زندگی میں علیہ السلام بہترین نمونہ ہے. ان کی زندگی گزارو، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی پورے دل کے ساتھ اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے اور وہ سکون سے نہ رہ سکے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میرے بھائی، کئی گھر ہیں محل کی طرح ہیں، لیکن وہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت علی کا گھر محل نہیں تھا، جھونپڑی تھی، مٹی کا گھر تھا، لیکن سکون ایسا تھا کہ صبح و شام وہاں سے جبریل امین کا گزر ہوا کرتا تھا. اچھا کھانے سے کیا چاہیے؟ سکون. اچھا پہننے سے کیا چاہیے؟ سکون. اولاد سے کیا چاہیے؟ سکون. بیوی سے کیا چاہیے؟ سکون. ماں باپ سے کیا چاہیے؟ سکون. اور یہ سکون پیسوں سے نہیں ملتا، اللہ کی فرما برداری سے ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار رہو، سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں. آج کئی محل نما گھر ہیں، سکون نہیں. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے، بیٹے نے باپ سے کہا، کروڑ پتی ہے، بیٹے نے باپ سے کہا مجھے اپنی منگیتر کو ایک مہنگی گاڑی دینی ہے. گاڑی کتنے کی؟ 14 کروڑ روپے کی، تقریباً 14 کروڑ. ہم نے بچپن سے آج تک اتنے پیسے نہیں دیکھے ہوں گے. ہم سارے بھی جتنے یہاں محلے والے سب ملا بھی لیں تو اتنے پیسے ہم نے نہیں دیکھے ہوں گے. وہ گفٹ کرنے کے لیے تقریباً 14 کروڑ کی گاڑی منگیتر کو دینے کے لیے. باپ نے منع کیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، لیکن باپ ہوتا نہیں منا سکا بیٹے کو. اس نے آرڈر کر دی گاڑی کی، 14 کروڑ کی گاڑی کے لیے آرڈر کر دیا ہے. لیکن بیٹے کو اس نے سمجھایا تھا کہ میں نہیں دوں گا، جیسے باپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کروں گا میں. بیٹے نے کرائے کے قاتل منگوائے. ادھر گاڑی پہنچنے سے پہلے باپ کی میت گھر سے اٹھا دی. بیٹے نے اپنے باپ کو مروا دیا. بیٹے نے باپ کو مروا دیا. ایک شخص کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ شخص بیٹھا ہے، اس کے بیٹے بیٹھے ہیں، اس کے گھر والے بیٹھے. وہ شخص رو رہا ہے، کہہ رہا میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. ساری زندگی میں نے باہر لگا دی اپنی اولاد کے لیے. جب میں باہر تھا، جب چھٹیوں پہ آتا میری بڑی عزت ہوتی، میں کما کے بھیج رہا تھا، اس کو وہ چاہیے، اس کو وہ چاہیے، اس کو وہ چاہیے. جب میں چھٹیاں گزارنے آتا تو میری بڑی آؤ بھگت ہوتی، عزت ہوتی. اب میں وہاں سے پرماننٹ جب میں نے آنے کی بات کی تو ان لوگوں نے کہا بھی وہیں رہیے، کیا ضرورت ہے. اور جب میں یہاں آیا، نیٹ پہ اس کا انٹرویو موجود ہے،
کہتا جب میں یہاں آیا تو چند دن تو ان لوگوں نے مجھے برداشت کیا، اس کے بعد نہ بیٹے مجھے برداشت کریں، نہ بیٹیاں مجھے برداشت کریں، حتیٰ کہ میری بیوی بھی مجھے برداشت نہ کرے، میں ان کے لیے ایک ایسا پھوڑا بن گیا جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب میں نے معلومات لی کہ میں نے اتنے پیسے بھیجے تو وہ کہاں ہیں، تو فلاں بیٹے نے اپنی پراپرٹی بنا لی تھی، فلاں نے اپنی، فلاں نے اپنی، اور میرے کھاتے میں بس وہی تھوڑے پیسے رہ گئے تھے جو میں نے علیحدہ سے اپنے پاس محفوظ کیے تھے۔ نہ میرے پاس اولاد رہی، نہ میرے پاس مال رہا۔ میں وہ انسان ہوں مفلس کہ پیسے سے میں اولاد کو اپنے قریب کرنے گیا تھا کہ پیسے کما کے اولاد قریب ہوگی، بیوی قریب ہوگی، بیٹیاں قریب ہوں گی۔ میں وہ شخص ہوں، ایسا مفلس ہوں کہ نہ میرے پاس پیسہ باقی رہا، نہ میرے پاس اولاد باقی رہی۔ سکون تو اللہ جل شانہ کی فرما برداری میں آتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھو، آپ جو کی روٹی کھاتے ہیں اور کبھی وہ بھی آپ کو میسر نہیں آتی، آپ کے دل کا کیا حال ہے؟ آپ کے دل کا کیا حال ہے؟ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھو، بی بی آپ کا گھر مبارک مٹی کا، کبھی کبھی 3 دن کی بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، بی بی آپ کے گھر میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو بی بی بھی کہیں گی، مولا علی بھی فرمائیں گے، حسنین کریمین بھی فرمائیں گے، سکون تو اللہ نے اتنا دیا ہے اپنی فرما برداری کے صدقے میں کہ اگر ساری کائنات میں بھی تقسیم کریں تو ہر بے چین کو چین آ جائے۔ اور میرے بھائی اصل چیز تو یہی ہے نا، کتنا نادان ہے وہ انسان جو لوگوں کی خاطر سارے غلط کام کرے اور قبر میں جا کے حساب اس اکیلے کو دینا پڑے۔ حرام سب کے لیے کیا لیکن حساب اکیلے دے گا، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے حرام پہ حرام کرتا گیا لیکن حساب تو اس نے اکیلے دینا کہ کیا تو نے ہے، لہذا حساب تو نہیں دینا۔ تو میں دوسری سنت اپنے نبی کی گزارش کر رہا تھا، میرے نبی نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی نہیں۔ وعدہ کر لیا تو اتنی مشکل موقع پہ میرے نبی نے وعدہ پورا کیا ہے کہ سارے صحابہ رو گئے، جذبات میں آنسو بہہ گئے ان کے۔ خدا کی قسم آپ بھی وہ موقع پڑھیں تو برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن سب نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ فرمان ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ میرے نبی نے زبان کر دی۔ موقع یہ تھا صلح حدیبیہ کا، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، معاہدہ لکھ دیا گیا۔ معاہدے میں ایک چیز یہ لکھی گئی کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس سے، ہمارا آدمی مدینے میں آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس سے بھاگ کر کسی طرح ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس ہو اور بھاگ کر آپ کے پاس چلا جائے، آدمی آپ کا ہمارے پاس ہو، مسلمان ہو اور ہمارے پاس ہو، اور ہمارے پاس سے بھاگ کر آپ کے پاس چلا جائے گا تو محمد علیہ السلام آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ صلح حدیبیہ کی جتنی شقیں ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد سب یہی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کے فیصلہ کیا ہے۔ حالات بڑے نازک تھے لیکن سب اس لیے خاموش تھے کہ حضور کا فیصلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ کافروں نے کہا ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس ہو، اور کافر ہو یا مسلمان تھا وہ کافر ہو جائے اور بھاگ کے ہمارے پاس آ جائے اور آپ مانگیں تو ہم آپ کو نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ کا آدمی ہو ہمارے پاس اور ہمارے پاس سے کسی طرح بھاگ کے آپ کے پاس چلا جائے تو آپ ہمیں اس کو واپس دیں گے۔ حالات ایسے تھے، اللہ کے نبی نے یہ معاہدہ بھی کر لیا، معاہدہ ہو گیا، ابھی معاہدہ ہوا ہے، باتیں لکھ لی گئیں، اتنے میں حضور کے ایک صحابی خون میں تر
بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں زنجیر، کسی طرح ہوتے ہواتے بڑی مشکل سے اسی جگہ پر آ گئے جہاں حضور موجود تھے، صحابہ موجود تھے اور کافروں کے نمائندے موجود تھے اور معاہدہ طے ہو رہا تھا۔ وہ صحابی آ گئے، کہاں سے آئے؟ کافروں کے پاس سے آئے۔ کافروں نے ان کو قید کر کے رکھا تھا، مارا تھا، لہو لہان کر دیا۔ کسی طرح کافروں کے چنگل سے چھوٹ کر یہ صحابی، ان کو پتا چلا حضور لوگ وہاں جمع ہیں، یہ صحابی کسی طرح حضور کے پاس آئے، صحابہ بیٹھے، صحابہ نے دیکھا تو خون، سر پھٹا، خون بہ رہا، ہاتھوں میں زنجیریں، پیروں میں زنجیریں۔ ان میں اسلام کا رشتہ تھا جو خون کے رشتے سے زیادہ تھا۔ صحابہ نے دیکھا تو آگ لگ گئی سینوں میں، کیا حال کیا ہے ہمارے مسلمان بھائی کا۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، تقریباً 300 سے اوپر 1400 صحابہ وہاں بیٹھے ہیں، 1400 صحابہ۔ صلح حدیبیہ میں معاہدہ لکھا جا چکا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی وہ آئے حضور کے سامنے روئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حالات دیکھ کر، صحابہ روئے۔ پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرا حال ان لوگوں نے کیا کیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے بھائی، بڑے بڑوں کے پیر پھسل جائیں، لوگ معاہدہ توڑ دیں، معاہدہ ختم کر دیں لوگ آج کے زمانے کے، وعدہ ختم کر دیں لوگ آج کے زمانے کے، لیکن حضور نے جو معاہدہ کیا، جو وعدہ کیا، وہ صحابی رو رہے ہیں آنسوؤں سے، وہ صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ میرے نبی کو کافروں نے کہا اے محمد علیہ السلام آپ اس بندے کو ہمیں واپس دے دیں، آپ اس بندے کو ہمیں واپس دے دیں۔ صحابہ کرام جذبات میں آ گئے، ایک نظر کافر کو دیکھیں، ایک نظر رسول خدا کو دیکھیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم خاموش ہیں، وہ صحابی رو رہے ہیں، حضور کی خاموشی دیکھ کر وہ اور پریشان ہو گئے۔ پھر اس کافر نے کہا محمد علیہ السلام یہ بندہ ہمیں واپس دے دیں۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یا رسول اللہ کیا واپس کیا جائے گا ان کو؟ کس حال میں ان کو پہنچا دیا ہے ان کافروں نے، مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ اس صحابی نے سنا تو سنسنی دوڑ گئی ان کے وجود میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مجھے واپس کریں گے؟ اس حال میں پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے مجھے، کیا اس حال میں دوبارہ آپ مجھے واپس کریں گے یا رسول اللہ؟ آپ اندازہ کریں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ لوگ واپس لے جا کے کیا کریں گے؟ دوبارہ دشمنوں کے ہاتھوں میں دینا کتنا مشکل کام ہے۔ جو سزا پہلے اٹھا رہے تھے اب کتنی بڑھا کے سزا دیں گے، لیکن میرے رسول نے یہی فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ اور تاریخ میں اٹھا کے پڑھ لیں اللہ کے نبی نے ان کو رونے کے باوجود کافروں کو واپس کر دیا، واپس کر دیا۔ مجھے نہیں، میرے مطالعے میں نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مشکل وقت معاہدے کے حوالے سے کبھی مسلمانوں کی زندگی میں آیا ہوگا۔ اتنا مشکل وقت واپس کر دیا، ہم وعدہ کر چکے۔ آج مسلمانوں کے وعدے، میرے اور آپ کے وعدے کا کیا حال ہے؟ کیا وعدہ کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دینا اپنا فن سمجھتے ہیں، کچھ دکھا کے کچھ بھیجنا اپنا فن سمجھتے ہیں، عیب کو چھپا کے دینا اپنا فن سمجھتے ہیں، اوپر اچھا دکھا کے نیچے گلا سڑا ڈالنا اپنا فن سمجھتے ہیں۔ انہیں اچھا عمدہ سیب یا جو کچھ بھی ہے آپ سمجھ لو اس پر، اس کو اچھا دکھا کے اندر سے خراب دھوکہ دے کر ڈالنا اپنا فن سمجھتے ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کو نہ اللہ کرتا ہے نہ محمد مصطفیٰ پسند فرماتے ہیں۔
جس کو آپ فن سمجھتے ہیں یہ لعنت ہے. اور پھر ایسے ہی حرام کے پیسوں سے کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے, کوئی مسجد میں دے رہا ہے, کوئی مدرسہ بنا رہا ہے, کوئی قاری کو دے رہا ہے, کوئی کسی کو عمرہ کروا رہا ہے. سوچو یہ پیسے اللہ پسند کرتا ہے؟ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ان پیسوں کو اللہ قبول فرمائے گا؟ لعنت ہے ایسے پیسوں پر, اور لعنت ہے ایسے بندوں پر اللہ کی طرف سے. وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اپنے کالے دھن کو گورا کرنے کے لیے کسی امام کو دے دیا, کسی خطیب کو دے دیا, کسی کو عمرہ کرا دیا. 1 کروڑ کا کالا دھن 10 لاکھ کے نیک کام کروا کے سمجھتے ہیں کہ 90 لاکھ میرے ساتھ ہو گئے. کس کو دھوکہ نہ دینا چاہتے ہو؟ اللہ کو. اللہ دھوکے سے پاک ہے. تم مولوی کو دے دو گے, مولانا کو دے دو گے, آس پڑوس کو دے دو گے, اللہ کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے کیا؟ اور اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہاں کی روکھی روٹی اگر وہاں عزت بچا سکتی ہے تو یہ روکھی روٹی شاہی ٹکڑے سے بہتر ہے. وہاں کی ذلت سے بچاؤ اپنے آپ کو, جس دن خدا سب کے سامنے ذلیل کرے گا, جس دن خدا سارے چٹھے بٹھے کھول دے گا, سب کھول دے گا. کیوں تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ حرام میں تمہیں فائدہ ہوگا؟ کیوں تمہیں یقین نہیں کہ حلال میں اللہ نے فائدہ رکھا ہے؟ کیوں تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہیں حلال میں نقصان ہوگا؟ کیوں تمہیں یقین نہیں کہ حلال میں فائدہ ہوگا؟ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے واللہ یربی الصدقات ویمحو الربا. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے. اللہ نے بیع کو, خرید و فروخت کو حلال کیا ہے, اس میں برکت رکھی ہے اللہ نے. پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارے غلط کیے بغیر تمہیں نفع نہیں ہوگا؟ لہذا اللہ پہ بھروسہ رکھو. باہر کی دنیا تمہیں بہت سمجھائے گی دھوکہ دینے کے لیے. ارے یار پیسہ ہوگا سب ملے گا. ہو سکتا ہے پیسہ ہو کر تجھے دنیا کا سب مل جائے, لیکن یہ سن لے کہ پیسہ ہو کر حرام ہو کر ہو سکتا ہے تجھے دنیا کا سب مل جائے, لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے تجھے پیسے سے سب مل جائے لیکن رب نہیں ملے گا. رب نہیں ملے گا, اور تو رب کا بندہ ہے. شیطان کے پھیرے میں مت آ. رسول اللہ کے طریقے پر آج جس نے پوری زندگی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں. ابھی ایک صاحب انٹرنیشنل کاروبار کرتے ہیں, خود سنیے پاکستانیوں کا حال اور ایک ویسٹرن ورلڈ جو نن مسلم ہے اس کا حال. پھر ان کی بات کرو تو بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ کافروں کی مثال دیتے ہیں. تو بھائی آپ ایسے بن جاؤ نا تو آپ کی مثال دے یار. وہ خود ایک فرم میں ہے, بڑی کمپنی میں. اس بندے نے بتایا کسی وجہ سے مال کی ڈیلیوری وہاں سے نہیں ہو سکی, سوری ہماری طرف سے نہیں ہو سکی, مال جانا تھا, کسی وجہ سے بلاکیج آ گیا. اس کے بعد وہ مال گیا, مال ہم نے بھیجا, اس نے کہا ڈیٹ تو گزر گئی. ڈیٹ گزر گئی ہے, جو ایکسپائری ہے وہ ایکسپائری اس کی قریب ہے, اور مارکیٹ میں اس چیز کو زیادہ مدت تک رہنا ہے. تو ان لوگوں نے, پاکستانی کمپنی والوں نے ان کو مشورہ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے دوبارہ اس چیز کو پاکستان ہی بھیجنا ہے, اپنی کچھ بھی کارکردگی کرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پیکنگ چینج کر دے اور ایکسپائری ڈیٹ کو آگے بڑھا دے, چیز وہی رکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی لوگ ایسی چیز استعمال کرنے میں ماہر ہے. پاکستانی ایک نن مسلم کمپنی کے اونر کو ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ سارا چیز ضائع نہ کریں, سارا مال, آپ صرف اس کی ایکسپائری چینج کرنے کے لیے ڈبے کو, اس کی ریپر کو چینج کر دے. تو وہ نن مسلم ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے ہم اپنے معیار پر سودا نہیں کر سکتے, ہم اپنے معیار پر سودا نہیں کر سکتے.
اگرچہ ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، یہ ساری چیز ہم ڈم کریں گے، اس لیے کہ جو اس کی مینوفیکچرنگ کی ڈیٹ تھی اب اس کی ایکسپائری کی ڈیٹ آ گئی ہے۔ اگرچہ تمہارے یہاں ہمیں بھیجنا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا معیار خراب نہیں کریں گے کبھی بھی، ایک لمحے کے لیے بھی کروڑ کا نقصان کر لیں گے لیکن معیار خراب نہیں کریں گے۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں ڈم کی اور نئی مینوفیکچرنگ کے ساتھ، نئی ڈیٹ کے ساتھ وہ سارا سامان یہاں بھیجوایا۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنے معیار کو دیکھ رہا ہے، ہمارا معیار خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ فرمایا گیا تو رب اور رسول کی مرضی دیکھ، اگر تو رب اور رسول کی مرضی دیکھے گا خدا تیرا معیار خود بنا دے گا۔ ہمیں تو زیادہ ضروری ہے دیکھنا، وہ تو رب رسول کو نہیں مانتے، میں اور آپ تو مانتے ہیں، تو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے رب اور رسول کی مرضی کو دیکھنا۔ وہ تو معیار کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، حالانکہ کوئی نہیں پوچھے گا اس سے، پاکستان میں سب چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ ہم معیار پہ سودا نہیں کریں گے، ہمارا معیار ہے۔ آج بھی آپ کی مارکیٹ میں جن لوگوں نے اپنے سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، آج بھی ان کی دکانوں پہ رش ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے ان کی دکان پہ رش ہوتا ہے۔ جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے ہم 2 نمبر چیز نہیں بیچتے، ہم 2 نمبر تیل استعمال نہیں کرتے، آج دیکھ لیں اس کے برابر میں سموسے والے کی دکان ہے، وہ 20 روپے کا ایک سموسے دے رہا ہے، ایک برابر میں 60 روپے کے سموسے دے رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم 2 نمبر ہی نہیں کرتے، آج کا مال آج ہی بنے گا، آج ہی بکے گا، کل نہیں، تیل بھی 1 نمبر ہوگا، ایک مرتبہ استعمال کرتے ہیں دوسری مرتبہ نہیں، یہ 20 کا بیچ رہا ہے وہ 60 کا بیچ رہا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ دنیا دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، 20 والے کی دکان میں رش کم ہے، 60 والے کی دکان میں رش زیادہ ہے۔ معیار جس کے بارے میں یہ پتا چل جائے یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ معیار اس نے بنا لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم چیز اتنے کی بیچیں گے، اتنے کی ہمیں پڑی، اس سے ہم کم میں نہیں دیں گے، ایک دام ہے، ایک واحد کلام، ایک دام، جھوٹ ہم نہیں بولتے، یہ چیز اتنے کی دیں گے۔ آج آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں، اس کی مارکیٹ میں رش لگا ہو، آپ اٹھیں تو صحیح، اپنے آپ کو اٹھائیں تو صحیح، خواہ مخواہ کی جھوٹ بولنا، لوگوں کے دھوکے دینا۔ آج میں نے رسول اللہ کی 3 سنتیں بیان کرنی تھی، میں نے 2 بیان کی۔ ایک، ہمیشہ حضور نے سچ بولا، 1 سیکنڈ کے لیے حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خواہ مخواہ لوگ جھوٹ بولتے، خواہ مخواہ بولتے، وجہ ہو بھی تو جھوٹ نہیں بولنا۔ کوئی کھا جائے گا آپ کو، کوئی مار ڈالے گا آپ کو، ہاں چلو کہیں جان پر بنائی کہ کوئی گولی مار رہا ہے اور وہاں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جان بچا لو، لیکن ایسا نارمل تو ہوتا نہیں، ایسا نارمل تو ہوتا نہیں، پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں لوگ؟ دوسرا میں نے عرض کیا، دھوکہ دینا۔ خدا کے واسطے حضور کی ان 2 سنتوں کو آج کے اس جمعے کی برکت سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، تھوڑی تھوڑی زندگی رہ گئی دوست۔ اگر طبعی موت کا انحصار کر لیں کہ طبعی موت تو 60 70 80 میں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ویسے تو ٹائم کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا صحرا آ رہا تھا اور پتا چلا صحرا آتے آتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ آپ کے اورنگی کی بات ہے، 2 بھائیوں نے مل کر گھر بنانے میں جان لگا دی، جان لگا دی، گھر بنایا، محل بنا دیا۔ اب جا رہے تھے دونوں مٹھائی لینے کہ لوگوں کو بھرپور انداز سے مٹھائی کھلائیں گے، جو محل بنایا تھا اورنگی کی بات ہے، جب وہ مٹھائی لینے گئے تو خدا کا کرنا ایسا کہ ایکسیڈنٹ میں اسی موقع پر ہی دونوں بھائی کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائی کا انتقال، 2 اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ایسے بھی واقعات ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بارات آ رہی ہے، کاندھے پہ دولہا سوار ہے، اچانک کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ کاندھے صحیح، دولہے کی میت نیچے زمین پر آ گئی، دولہے کی میت زمین پر آ گئی کاندھے سے اتر کر۔ تو اگر طبعی عمر بھی لیں تو 60 سال 70 سال 25 30 35 تو ہم لوگ گزار چکے، 40 45 کچھ لوگ گزار چکے، کچھ لوگ 60 گزار چکے۔ اگر ہم اب بھی صحیح نہیں ہوں گے تو کب صحیح ہوں گے؟
ہماری زندگی اب تک رسول اللہ والی زندگی نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ ہماری زندگی تو وہی زندگی ہے جو ہمارے مطلب کے مطابق گزر رہی ہے، اور خدا کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ والی زندگی میں دیکھے، رسول اللہ والی زندگی میں، رسول اللہ والی زندگی، جس زندگی میں سچ ہے، جس زندگی میں وعدہ ہے، جس زندگی میں دھوکہ نہیں ہے، جس زندگی میں نمازیں ہیں، جس زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، جس زندگی میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے، جس زندگی میں اپنی جو بھی بدلے بنتے ہیں اس کو معاف کر دینا ہے کہ یار میرے ساتھ تم نے جو بھی کیا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. یہ رسول اللہ والی زندگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی. ہمارے بہت ہی عظیم اور پیارے شاگرد وہاج کی والدہ صاحبہ اور ان کے والد وہاج کے فرید بھائی، ان کی زوجہ صاحبہ نیک خاتون تھیں، اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے میرے پاس لگایا، بڑی محنت کی ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. بہت بیمار تھیں اور آج تقریباً سحری کے وقت ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ملتا ہے کہ جس کا انتقال جمعے کے دن ہو تو اس سے قبر کے سوالات نہیں کیے جاتے. اللہ سے یہی دعا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری منزلیں آسان فرما دے، سنت ادا فرما لے.